دیر بولو کوئی دیر ہو سکتی نہیں. اللہ والے ہماری مدد کرتے ہیں اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. اس جواب سے پڑھ دو سبحان اللہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ فرماتا ہے میں بھی تمہارا ولی ہوں اور میرا رسول بھی تمہارا ولی ہے اور مومنین بندے بھی تمہارے ولی ہیں. اور ولی کے کئی معنی ہیں, میں دو تین عرض کرتا ہوں. ولی کا معنی مددگار بھی ہے, ولی کا معنی دوست بھی ہے, ولی کا معنی مالک بھی ہے. اللہ فرماتا ہے میں بھی تمہارا مددگار ہوں, میرا رسول بھی تمہارا مددگار ہے, میرے ولی بھی تمہارے مددگار ہیں. اللہ کے ولی ہماری مدد بھی, بولو اللہ کے ولی ہماری مدد بھی فرماتے ہیں. یاد رکھو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ, معین کا معنی بھی مددگار ہے. بولو کیا ہے, بولو تو سے یاد مددگار. اب سنیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر سنیے. آپ اللہ کے بڑے پیارے ولی ہیں. اللہ نے آپ کو بڑی شان اور بڑی عظمت عطا فرمائی. آپ کی 14 سال کی عمر شریف تھی, آپ کے والد پاک کا انتقال ہو گیا تھا, وصال ہو گیا تھا, اور اب آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ والد کی طرف سے آپ حسینی ہیں, والدہ کی طرف سے آپ حسنی ہیں, اور حضور موسی عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں. اس لیے آپ کو بھی حسنی حسینی کہتے ہیں اور خواجہ غریب نواز کو بھی حسنی حسینی کہتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی بچے تھے اور آپ کے پاس ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور وہ آئے, آپ نے ان کی بڑی تعظیم و توقیر کی اور ان کی خدمت کی, جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا ان کی خدمت اقدس میں پیش کیا, ادب احترام کیا. اس وقت آپ کی عمر شریف 15 یا 16 سال کی تھی. آپ نے جب ان کا ادب احترام کیا تو وہ اللہ کے ولی بڑے خوش ہوئے. آپ نے ان کے مہمان نوازی کی, جو کچھ انہوں نے کھانا تھا کھا لیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی گدڑی مبارک سے خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اپنے دانتوں میں چبایا. چبانے کے بعد وہ لقمہ نکالا اور خواجہ غریب نواز کے منہ میں دے دیا, اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ لقمہ کھایا آپ کے دل کی دنیا بدل گئی. اسی وقت اپنی والدہ سے اجازت لی کہ امی جی میں عبادت و ریاضت کروں گا, میں جنگلوں میں جانا چاہتا ہوں, مجاہدے کروں گا, اللہ اللہ کروں گا. آپ نے فرمایا بیٹا پہلے علم حاصل کرو, اس کے بعد عبادت و ریاضت کرو. آپ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آپ سمرقند اور بخارا شہر وہاں تشریف لے گئے. وہاں آپ نے حضرت مولانا سید حسام الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ نے علم حاصل کیا. علم حاصل کرنے کے بعد پھر پیر و مرشد کی
کا نام، اس قصبے کا نام ہارون تھا، تو آپ اس قصبے میں تشریف لے گئے، اس گاؤں میں تشریف لے گئے، وہاں رہتے تھے حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ جب گئے بہت سارے بزرگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نہ کبھی آپ نے ان کو دیکھا تھا نہ انہوں نے آپ کو کبھی دیکھا تھا۔ جیسے آپ گئے تو انہوں نے دور سے دیکھ کر فرمایا آپ جلدی ہیں، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم تو آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ آپ کا ارادہ تھا کہ حضرت سے بیعت کروں، حضرت کا مرید بن جاؤں۔ حضرت نے فرمایا پہلے عبادت و ریاضت کرو، مجاہدہ کرو، اس کے بعد میں تمہیں بیعت کروں گا۔ آپ نے حجرہ دے دیا اور اس میں فرمایا کہ اپنی عبادت و ریاضت کرو۔ آپ نے عبادت و ریاضت فرمائی۔ ایک دن گزرا، حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے غریب نواز مجھے بتاؤ اب کہاں تک نظر پہنچی ہے؟ عرض کی حضرت اب میں نے ساتوں آسمانوں کو بھی دیکھ لیا ہے، ساتوں زمینوں کو بھی دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ابھی بھی کمی ہے، اور عبادت و ریاضت کرو، مجاہدہ کرو۔ آپ نے اور عبادت و ریاضت کی، مجاہدہ کیا، پھر پوچھا آپ بتائیے اب کہاں تک نظر پہنچی ہے؟ عرض کیا آقا اب تو تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک نظر پہنچ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی کمی ہے اور محنت کرو۔ محنت کی اور پوچھا اب کیا نظر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا آقا اب تو اللہ کے تمام حجابات عظمت سب سامنے میرے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب تیرا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آنکھیں بند کرو۔ آپ نے آنکھیں بند کی، فرمایا آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولی، فرمایا میرے دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کیا آپ تو 18,000 جہان نظر آ گیا ہے۔ پیر و مرشد نے فرمایا اب تیرا کام مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے دستار باندھی اور مرید بنایا، اور اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ آپ ساتھ گئے، دوسری میں یہ ہے کہ آپ نے اجازت عطا فرمائی کہ آپ مدینہ شریف تشریف لے جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حج کو لیے تشریف لے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، حج کیا۔ حج کرنے کے بعد مدینہ شریف میں تشریف لے گئے۔ آپ 6 مہینے تک مدینہ شریف میں رہے۔ کہاں رہے؟ مدینہ شریف میں رہے، اور اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے رہے۔ ایک دن آپ رات کو سوئے، آپ تو سوئے لیکن آپ کی قسمت جاگ اٹھی، آپ کا مقدر جاگ اٹھا۔ مدینہ کے تاجدار حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں دیدار کرایا اور فرمایا کہ معین الدین جاؤ ہندوستان میں جا کر دین مدین کی خدمت کرو۔ کیا کرو بھئی؟ دین مدین کی خدمت کرو۔ اور یاد رکھو آپ کا اسم مبارک، آپ کا نام جو ہے وہ حسن ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح ہے، حسن ہے، لیکن آپ کا نام مشہور اتنا نہیں ہے، لوگ اتنا نہیں جانتے، اتنا نام سے پکارتے ہیں، معین الدین کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس لیے پکارتے ہیں کہ معین الدین کا لقب میرے آقا نے عطا فرمایا ہے۔ معین الدین کا لقب میرے آقا نے عطا فرمایا۔ فرمایا تم معین ہو، معین کے معنی دین کے مددگار ہو، تم معین ہو اور جاؤ دین کی خدمت کرو۔ وہاں کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، وہاں جاؤ اور دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف سے چلے،
اور ملک شام سے اور عراق میں پہنچے، وہاں حضور غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، اور ایک روایت میں ہے کہ 5 ماہ تک آپ حضور غوث عالم کی بارگاہ میں رہے۔ کتنے دن تک؟ اور 57 دن تک حضور غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے حجرے میں رکھا اور فیض عطا فرمایا۔ حضور غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں ہے کہ آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں، بولو کیا ہے؟ خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضور غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فیض لے کر وہاں سے چلے، مختصر عرض کروں، داتا صاحب کی بارگاہ میں آ گئے۔ کہاں آئے؟ داتا صاحب کی بارگاہ میں آئے، وہاں چلا کاٹا 40 روز تک، ایک روایت میں ہے کہ 2 ماہ تک آپ نے وہاں چلا کاٹا۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پر آپ نے داتا صاحب سے فیض لیا، اور آپ بھی پیر کامل ہیں۔ اور یاد رکھو، داتا صاحب حضور غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، اور حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور داتا صاحب نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں فرمایا کہ اگر داتا صاحب میرے دور میں ہوتے تو میں داتا صاحب کا مرید ہوتا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ داتا صاحب کی کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ آپ داتا صاحب کے پاس 40 دن تک، 40 روز تک رہے، اور ان سے جب فیض لیا تو آپ بول اٹھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقشارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ فرمایا کہ داتا وہ ہے جو گھٹ گمانا خزانے تشریف فرما رہا ہے، اور داتا صاحب اللہ کے نور کا مظہر ہے۔ داتا صاحب کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ آپ داتا صاحب سے فیض لے کر، مختصر عرض کروں کہ آپ ہندوستان میں پہنچ گئے، وہاں جا کر آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی، اور 90 لاکھ ہندو مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ داتا صاحب کا، داتا صاحب سے فیض لے کر گئے، اور ہندوستان میں آپ نے فیض پہنچایا، 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان بنایا۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے۔ جو بھی آپ کے دروازے پر آیا کبھی خالی نہیں گیا، جو بھی حاجت لے کر آیا اس کی حاجت پوری ہوئی۔ یہ وہ آستانہ عالیہ ہے، یہ وہ مزار ہے جہاں شہنشاہ بھی آ کر سر جھکاتے ہیں۔ اس لیے تو کسی نے کہا یہ وہ در ہے جہاں شہنشاہ سر جھکاتے ہیں، یہ وہ در ہے جہاں شہنشاہ سر جھکاتے ہیں، سوالی بن کے آتے ہیں، ڈولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ اپنے بیمانے جو بھی آتے ہیں فیض لے کر جاتے ہیں۔ آپ وہ غریب نواز ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس سوال لے کر آتا ہے اس کا سوال پورا کر دیتے ہیں۔ جو بے مراد آتا ہے وہ مرادیں لے کر جاتا ہے، جو بے اولاد آتا ہے وہ اولادیں لے کر جاتا ہے، جو مصیبت زدہ آتا ہے اس کی مشکل کشائی ہو جاتی ہے۔ کسی عقیدت والے نے، کسی آپ کے عقیدت والے نے کیا فرمایا کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے ہم کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے ہم کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ ہم دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو تیری چوکٹ سے پائی، ہمیشہ بھیک ہم نے تو تیری چوکٹ سے۔ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آیا اس نے جو کچھ بھی مانگا آپ نے اللہ کی عطا سے عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خواجہ صاحب کا سچا پکا غلام بنائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ والوں کا سچا پکا
ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو اپنے علمی اور عرفانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. حضرت کے خطاب کے دوران سنی تحریک کے مرکزی رہنما محترم جناب شفیق قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ تشریف لائے. اپنی طرف سے اور جیلانی کمیٹی کی طرف سے میں انہیں آج کی سورس کی محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. کھڑے ہو جائیے مختصر سا درود و سلام ہوگا.
سچی حقیقت اور محبت راسخ فرما، بے دینوں بد مذہبوں استادوں بے ادب اور گستاخوں کی صحبتوں سے محفوظ فرما، الہ العالمین شیطان کے مخلوقات سے محفوظ فرما، بے دینوں کے مخلوقات سے محفوظ فرما، ہم سب کو ایمان قرارات کے ساتھ اپنے محبوب کے قدموں میں جنتوں میں شہادت کی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں منبع جنت الفردوس میں پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو پڑوس عطا فرما، الہ العالمین خواجہ صاحب کی برکت سے مولا کریم کے صدقے جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو کرنے سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال کی روزی عطا فرما، الہی کے اولادوں کی صالح اولاد عطا فرما، جو صالح اولادوں کی اولادوں کو والدین کے اولاد عطا کر عاشق رسول بنا، الہی تمام مسلمانان عالم کی ایمان کی عزت کی آرزو کی دار ایمان کی عبادت فرما، کرنے والے حکمران عطا فرما، الہ العالمین آج کی اس محفل میں مولا کریم جن نے حصہ لیا اللہ کے دل قدر سننے مولا کریم سب کو اس کی برکتیں عطا فرما، بالخصوص دعا فرمائے جیلانی کمیٹی نے جو یہ محفل کا اہتمام کیا، بالخصوص ہمارے سید علی شاہ صاحب، الہ العالمین ان سب کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرما، الہ العالمین گھروں پر خیر و برکت کا نزول فرما، اس محفل کے دن تو برکات سے الہی ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے دلوں کی بارگاہ میں مقبول منظور فرما، ببرکت اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد